السلام علیکم۔ اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے۔ میری دو نندیں تھی اور دونوں ہی اپنی من مانی کرتی تھی، اپنا حکم چلاتی تھی۔ اگر ان کی بات نہ مانی جاتی تو وہ گھر میں لڑائی جھگڑا شروع کر دیتی تھی۔ میری جس گھر میں شادی ہوئی اس گھر کے لوگ دیکھنے میں تو عام اور سادہ ہی لگتے تھے، پر وہاں میری دونوں نندوں کا ہی حکم چلتا تھا۔ میری ایک بڑی نند تھی اور ایک چھوٹی بہن پھر بھی قدرے اچھی طبیعت کی تھی، پر ان کی بڑی بہن بہت ہی غصے والی، خود پرست اور مغرور تھی۔ میری ساس اب حیات نہیں تھی، پر مرنے سے پہلے اپنی دونوں بیٹیوں کو یہ ترغیب دلا گئی تھی کہ کسی کے لیے بھی اپنی آزادی خراب مت کرنا۔ اس لیے میرے شوہر اور دیور کی اپنی دونوں بہنوں کے سامنے ایک نہ چلتی تھی۔ وہ ان کے ہر طرح کے ناز نخرے اٹھاتے اور اگر نہ اٹھاتے تو وہ دونوں شور مچا دیتی کہ آج ہماری ماں زندہ ہوتی تو وہ ہمارے لیے ضرور یہ سب کرتی۔ میرے سسر کا گھر میں کوئی روب نہیں تھا، وہ صرف ایک کونے میں پڑے رہتے تھے۔ میری بڑی نند کے لیے رشتے آتے تھے، وہ سارے رشتوں کو انکار کر دیتی تھی۔ ایک دفعہ تو اس کے چھوڑے ہوئے رشتے کو اس کی بہن نے قبول کر لیا اور اس کی بہن کی شادی ہو گئی، اور میری چھوٹی نند کے خیر سے 2-3 بچے بھی ہو گئے، اور میری بڑی نند جس کا نام فائزہ تھا اب تک شادی نہیں کر رہی تھی، یہاں تک کہ اس کی عمر 37 سال ہو گئی۔ اس کا کہنا تھا لڑکا اکیلا اور خوبصورت ہونا چاہیے، ساتھ اچھی تنخواہ بھی ہو اور ساس بہو کا کوئی جھگڑا نہ ہو تو میں شادی کروں گی، نہیں تو نہیں کروں گی۔ وہ نوکری بھی کرتی تھی، اس لیے اس کے ہاتھ میں اپنے پیسے ہوتے تھے، شاید اسی لیے وہ تھوڑی مغرور ہو گئی تھی۔ سارے خاندان والے اس کے پیچھے باتیں کرتے تھے کہ فائزہ کا جانے کیا بنے گا جس سے اس کی شادی ہوگی۔ اگر وہ کوئی صابر انسان ہوا تو یہ گزارا کرے گی، نہیں تو یہ اگلے ہی دن واپس آ جائے گی۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس کو ویسا ہی لڑکا مل گیا جیسا وہ چاہتی تھی۔ یہ رشتہ میری بیٹی کے لیے آیا تھا، میری بیٹی بھی اب جوان ہو رہی تھی، پر میری نند نے بہت چالاکی سے وہ رشتہ اپنے نام کرا لیا، یہ کہہ کر کہ میری بیٹی کا تو نکاح ہو چکا ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ خیر میں اس بات پر یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ چلو کم سے کم اس طرح یہ اس گھر سے تو جائے گی۔ لڑکے کی عمر 26 سال تھی، وہ ڈاکٹر تھا، دیکھنے میں خوبصورت تھا، اس کا اپنا گھر تھا اور گھر میں صرف اس کے ماں باپ ہی رہتے تھے۔ وہ ساری جائیداد کا اکلوتا وارث تھا اور ایک بہت ہی اچھا انسان بھی تھا۔ اس کا نام عاطف تھا۔ دونوں کا رشتہ پکا ہو گیا اور شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ میری نند کی شادی کی تیاریوں میں میرے شوہر نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ میں اسے سمجھاتی رہی کہ تمہاری اپنی بھی 2 بیٹیاں ہیں، ہاتھ ذرا کھینچ کر رکھو، پر میرے شوہر نے میری کوئی بات نہیں مانی اور کہا کہ آج ہماری ماں زندہ ہوتی تو وہ بھی ایسی ہی خوشیاں مناتی، ہمیں بھی ایسی ہی خوشی منانی ہے۔ پر میں جانتی تھی کہ اس سب کا فائدہ نہیں ہے، اس کی بہن نے خوش پھر بھی نہیں ہونا۔ اس نے دونوں بھائیوں سے اپنے سارے شوق پورے کروائے، کسی بات پر بھی سمجھوتا نہ کیا، اچھی سے اچھی چیز اس کے لیے بنائی گئی۔ یہ ایک بہت ہی مہنگی شادی بن گئی، جبکہ اتنی ہماری اوقات نہیں تھی، پر پھر بھی ہم نے سب کچھ کیا۔ خیر سے شادی بھی ہو گئی اور ولیمے کا دن بھی گزر گیا۔ ہم نے سکھ کا سانس لیا کہ چلو یہ ذمہ داری بھی ہمارے سر سے اتر گئی۔ ہمارا گھر ڈبل پورشن پر مشتمل تھا، نیچے والے پورشن میں میری دیورانی اور اوپر والے پورشن میں میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتی تھی۔ اب ہماری زندگی میں دخل دینے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ ہم تو خوش تھے کہ چلو اب سب کچھ نارمل ہو جائے گا، پر اگلے دن کی صبح ہمارے لیے ایک نئی خبر لے کر آئی۔ ہم سب تب حیران اور پریشان رہ گئے جب شادی کے اگلے ہی روز فائزہ صبح ہمارے گھر واپس آ گئی اور واپس جانے سے انکاری ہو گئی۔ اس نے دروازہ پیٹا، ہم سب اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اندر آ کر اپنے کمرے میں بیٹھ گئی، نہ کچھ بولتی تھی نہ جواب دیتی تھی، بول بھی نہیں رہی تھی، بس چپ کر کے بیٹھی تھی۔ میرے شوہر اور میرے دیور کی تو جیسے ہوائیں ہی اڑ گئی، وہ غصے میں آ گئے۔ ان کو لگا کہ شاید وکاس نے کچھ کیا ہے، ورنہ کون سی لڑکی اپنے ولیمے کے اگلے ہی دن بنا کسی کو بتائے اپنے میکے آ جاتی ہے، اور وہ خوش ہو کر نہیں آئی تھی بلکہ بہت اداس لگ رہی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اسے کسی سے بات بھی نہیں کرنی ہے، کسی کو کچھ بتانا بھی نہیں ہے، بس میں نے اس گھر واپس نہیں جانا، میرا معاملہ ختم کروائیں۔ ہم سب حیران و پریشان رہ گئے کہ بھلا کون شادی کے دوسرے دن واپس آ کر یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے شوہر سے طلاق چاہیے۔ ابھی اس کو اپنے شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے وقت ہی کتنا ہوا تھا، شادی کی رات اور ولیمے کا دن ہی گزارا گیا تھا، اور فائزہ یہ نتیجہ نکال کر بیٹھی تھی کہ اسے واپس نہیں جانا۔ یا تو کوئی بڑی بات ہو گئی تھی، اور یا پھر وہ ہم سب کے ساتھ
मजाक कर रही थी। फाइजा ने सारी जिंदगी अपनी मनमानी ही की थी और कोई 20 के करीब रिश्ते रिजेक्ट करने के बाद उसे अपने से 10 साल छोटा और हसीन लड़का पसंद आया था, इसलिए वो इस रिश्ते के लिए मानी थी। अब जब सब कुछ उसके मुताबिक था तो फिर इस इनकार का क्या जवाब था। जब मेरी सास जिंदा थी तो कहा करती थी, जाने फाइजा का शादी के बाद क्या बनेगा, इस लड़की के लिए मैं बहुत परेशान रहती हूँ, इसकी 1000 जिदें हैं। और आज हम सबको यकीन हो गया कि ये वाकई जिद्दी थी। मेरे शोहर गुस्से के तेज थे। उन्होंने वकास को कॉल की और सारा मामला बताया कि फाइजा घर आ गई है। उसने कहा कि जी वो यहाँ से नाराज होकर निकली है और इसमें मेरा या मेरी फैमिली का कोई कसूर नहीं है। मैं तो पहली ही रात उसके पाँव दबा कर सोया हूँ। मैंने तो उससे कोई गलत बात भी नहीं की। मेरी माँ ने भी सुबह इसको यही कहा है कि ये तुम्हारा अपना घर है, तुम जिस टाइम जाओ जब भी आओ तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, बस मेरे बेटे को खुश रखो। वकास शक्ल से भी बहुत मासूम और अच्छा इंसान लगता था। उसके माँ बाप भी बहुत सीधे इंसान थे और स्कूल में पढ़ाते थे। फाइजा की खसलत से तो हम सब भी वाकिफ थे। हम सब सर पकड़कर बैठ गए कि हमने कर्ज उठाकर उसकी शादी की है और ये अगले ही दिन वापिस आ गई है। बहुत पूछने पर उसने इतना बताया कि मुझे लड़का पसंद नहीं आया है। हमने उससे पूछा कि तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है कि पसंद नहीं आया। वो बार बार यही कहती थी कि मुझे लड़का पसंद नहीं आया, मैंने वापिस नहीं जाना। मेरे शौहर ने कहा कि हम इन लोगों को बिठाते हैं और उनसे बात करते हैं कि तुम्हें क्या मसला है, वो तुम्हारे मसाइल हल करेंगे। वो लोग शाम को हमारे घर आ गए। वकास के माँ बाप रो रहे थे और हाथ जोड़कर कह रहे थे कि इसको हमारे साथ वापिस भेज दे, नहीं तो हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। ये जो कहती है हम करते हैं, अगर ये अलग रहना चाहती है तो हम इसे अलग घर बनाकर भी देते हैं, उसको नौकरी करने से भी नहीं रोकते, हम इसको नौकरानी रख देंगे, बस ये हमारे साथ वापिस आ जाए। अभी तो हमारे कुछ मेहमान घर में ही बैठे हैं, हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। वो लोग बहुत शरीफ थे, हम उनके सामने बहुत शर्मिंदा हुए। हमने उनको वापस भेज दिया और कहा कि हम फाइजा को समझाकर खुद वापस ले आएंगे, पर फाइजा की एक ही जिद कि नहीं जाना नहीं जाना। हमने उससे ये भी पूछा कि लड़की ने तुम्हें मारा है या कोई गलत बात की है, तुम्हें धमकाया है तो तुम हमें बताओ, अगर वो गलत है तो हम उसे सजा देंगे, हमसे कोई बात छुपाओ नहीं। पर वो यही कहती कि मैंने नहीं जाना। हम सब हार मान गए और हमने उसे वकास से खुला ले दी। अब वो फिर से हमारे साथ ही रहने लगी। पर दूसरी कयामत हम पर ये टूटी कि फाइजा उम्मीद से थी। अल्लाह ने उसको बेटी दी। हम सब सोच रहे थे कि अगर उसका बेटा हो जाता तो उसे अपने बाप की जायदाद पे हिस्सा मिल सकता था, पर अल्लाह ने उसे बेटी से नवाजा। हम सब बहुत नाराज हुए। हमने कहा कि अगर साथ नहीं रहना था तो बच्चा पैदा करने की क्या जरूरत थी। हमने कहा कि ये बच्ची वकास की जिम्मेदारी है, उससे राब्ता करते हैं। पर फाइजा इस बात पर भी राजी नहीं थी। कहती थी कोई उससे बात नहीं करेगा, अगर किसी ने उससे बात की तो वो खुदकुशी कर लेगी। हम इस लड़की से बहुत तंग आ गए थे। ये अपनी जिंदगी के साथ साथ हमारी जिंदगी से भी खेल रही थी। मेरी दोनों बेटियां जवान थी, मुझे उनके भी रिश्ते करने थे और ऐसे हालात में मेरी बेटियों के रिश्ते भी मुश्किल थे। वो इस बच्ची को पैदा करके ही रही और उसको खुद ही पालती थी, बल्कि अक्सर इस बच्ची को अपनी बहन के घर छोड़ आती थी और हम लोग ये झूठ बोलते थे खानदान वालों से कि वो बच्ची उसकी दूसरी बहन की है। इस लड़की ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा था, क्योंकि अब हम सब उस पर गुस्सा थे, इसलिए दिन रात उसे ताने दिया करते थे कि इतना अच्छा लड़का तुमने हाथ से गवा दिया और उसे छोड़कर उसकी औलाद भी पाल रही हो, जबकि वो लोग तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार थे। वो दोबारा शादी करने को भी तैयार नहीं थी। कहती थी मैं अपनी जिंदगी जीऊंगी। वो एक बड़े कॉलेज में पढ़ाने लगी। उसने अपने पैसों से एक गाड़ी भी खरीद ली थी। वो अपना खर्चा खुद उठाती थी। सारा खानदान उनके लिए बातें करता था कि ऐसी बदकिस्मत कौन होगी जिसने इतने अच्छे लड़के और घर को छोड़ दिया। फाइजा अब पहले से ज्यादा बदतमीज हो गई थी। वो अब किसी की बात भी नहीं सुनती थी, अक्सर कमरे में बैठकर रोती रहती थी। हम उसके रोने पर भी हंसते थे, कहते थे कि खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, अब बैठी आंसू बहाती है। पर एक दिन मैंने अपनी आंखों से कुछ ऐसा देखा कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैंने देखा कि मेरी नंद फाइजा और वकास एक कैफे में बैठकर कॉफी पी रहे हैं और आपस में बहुत हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। वकास ने ही उसे कोई तोहफा भी दिया था जो उसके हाथ में था। मैं छुपकर उनकी बातें सुनने लगी। वकास फाइजा से बहुत अच्छे मूड में कह रहा था कि दोबारा कब मिलेंगे
اور وہ بھی کہہ رہی تھی کہ جب آپ چاہیں ہم مل سکتے ہیں، اور ایک دوسرے سے ایسے باتیں کر رہے تھے گویا وہ دونوں شادی شدہ ہوں۔ میں تو حیران و پریشان رہ گئی کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے۔ میں نے گھر آ کر یہ بات اپنی دیورانی کو بتائی اور ہم نے یہ سب اپنے شوہر اور دیور کو بھی بتایا۔ ہم سب بہت غصہ ہوئے اور فائزہ کا انتظار کرنے لگے کہ ذرا واپس آئے تو ہم اس سے بات کریں کہ جب اس کے ساتھ نہیں رہنا تھا تو اب کیوں اسے ملنے گئی، آخر اس سب کی کیا ضرورت ہے، جبکہ ہم نے سنا تھا کہ وقاص نے دوسری شادی کر لی تھی اور اس کے 2 بچے بھی تھے۔ فائزہ گھر آئی تو ہم سب اس پر ٹوٹ پڑے، اسے نہ جانے کیسے کیسے الزامات سے نوازتے رہے۔ میرے دیور نے اس پر ہاتھ بھی اٹھا دیا اور پوچھا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ کیا کرتی پھر رہی ہے۔ فائزہ رونے لگی اور روتے روتے ہم سب کو کچھ ایسا بتایا کہ ہم سب بہت شرمندہ ہو گئے۔ فائزہ نے ہمیں بتایا کہ وقاص پہلے سے شادی شدہ تھا اور اس کی بیوی ایک طوائف ذاتی تھی، پر وہ لڑکی بہت شریف اور اچھی تھی۔ اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس کی ماں کسی دور میں طوائف تھی۔ وقاص جانتا تھا کہ اس کے ماں باپ اس لڑکی کو کبھی قبول نہیں کریں گے، اس لیے اس نے اس لڑکی سے خفیہ طور پر شادی کر رکھی تھی، اور اگر وہ یہ بات اپنے خاندان والوں کو بتاتا تو وہ اسے آگ کر دیتے اور اس کی بہت بے عزتی ہو جاتی۔ وقاص نے مجھے شادی کی رات ہی بتا دیا تھا کہ وہ میرے ساتھ شادی کرنے کو تیار نہیں تھا۔ یہ سب اس نے مجبوری میں کیا تھا اور وہ سب کو حقیقت بھی نہیں بتا سکتا کیونکہ اس طرح اس کا امیج خراب ہوگا۔ اس نے مجھ سے گزارش کی کہ تم اس شادی سے مکر جاؤ اور مجھ سے خلا لے لو تاکہ وہ مجھے برا بنا کر اپنے گھر والوں کو اپنی پہلی بیوی سے ملوا سکے اور بتا سکے کہ یہی کم سے کم اچھی ہے۔ جو لڑکی آپ لوگوں نے میرے لیے پسند کی تھی وہ تو ایک دن بھی یہاں نہیں بیٹھی، وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، آپ لوگ تو ہمیشہ مجھے ہی برا سمجھتے تھے، پر میں اتنی بھی بری نہیں تھی۔ وہ مجھے راستے میں مل گیا، اس نے مجھے بتایا کہ وہ باپ بننے والا ہے اور میں نے یہ چیز خریدی تھی۔ اس کے پیسے وقاص نے دے دیے اور کہا کہ یہ اس کی طرف سے تحفہ ہے۔ میں صرف اس کو مبارک دے رہی تھی، میں نے اس کو ہماری بیٹی کے بارے میں بھی نہیں بتایا۔ وہ تو جانتا ہی نہیں ہے کہ ہماری ایک بیٹی بھی ہے۔ آپ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، وہ میری پسند کا انسان تھا۔ میں اس کو دیکھتے ہی اس سے محبت کر بیٹھی تھی اور اس کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ میں یہ سوچ کر نہیں گئی تھی کہ میں اپنا گھر توڑ دوں گی، بلکہ میں تو ہمیشہ اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتی تھی، پر میری قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ میں اس کے سر پر مسلط نہیں ہونا چاہتی تھی اور اس کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ لوگ مجھے کتنا برا سمجھتے ہیں، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ میں نے کسی کی زندگی کو برباد کرنے سے بہتر اپنی زندگی کو برباد کرنا سمجھا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو مجھے معاف کر دے، میں تو آپ لوگوں کی ضدی بہن ہوں نا، اسے بھی میری ایک اور غلطی سمجھ کر مجھے معاف کر دے۔ فائزہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرا شوہر اور دیور فائزہ کی طرف بڑھے اور اسے معافی مانگی۔ ہم نے بھی اسے معافی مانگی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم نے اتنا بڑا دکھ جھیلا ہے، ہم تو تمہیں اتنے سالوں تک برا سمجھتے رہے، ہمیں معاف کر دو۔ اس نے ہمیں معاف کر دیا۔ وہ ضدی تھی، خود سر تھی، پر وہ بری انسان نہیں تھی۔ اس کے لیے رشتہ آیا جو کہ ایک بہت بڑا بزنس مین تھا۔ فائزہ کی شادی اس کے ساتھ بہت سادگی سے ہوئی اور اب وہ ملک سے باہر ہوتی ہے۔ اس کو اللہ نے ایک بیٹا بھی دیا ہے اور وہ اپنی دنیا میں بہت خوش ہے۔